ایران میں بگڑتی ہوئی صورتحال اور بڑھتے ہوئے سفارتی تناؤ کے پیش نظر امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے ہنگامی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایران میں امریکہ کے ورچوئل سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ سفارت خانے نے خبردار کیا کہ ملک گیر احتجاج پرتشدد رخ اختیار کر سکتے ہیں، لہٰذا امریکی شہری اپنی مدد آپ کے تحت ترکیہ یا آرمینیا کے زمینی راستوں سے ملک سے نکل جائیں۔ جو لوگ رکنا چاہتے ہیں انہیں گھروں میں رہنے اور خوراک اور ادویات ذخیرہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے حوالے سے مشاورت جاری ہے، جہاں صدر ٹرمپ فوجی حملے پر غور کر رہے ہیں۔ وہیں نائب صدر جے ڈی وینس نے مشورہ دیا کہ حملے سے پہلے سفارتکاری کو ایک موقع دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے ایران کے تجارتی شراکت داروں پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ افغانستان اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں طالبان حکومت نے پہلی بار اپنا سینئر نمائندہ نئی دہلی بھیج دیا ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی بار بھارت میں اپنا پہلا سینئر سفارتی نمائندہ تعینات کر دیا ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے سینئر عہدیدار مفتی نور احمد نور دہلی پہنچ چکے ہیں، جہاں انہوں نے بطور ناظم الامور اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس تعیناتی کا فیصلہ اکتوبر 2025 میں طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے دورہ بھارت کے دوران کیا گیا تھا۔ یہ قدم دونوں ممالک کے درمیان براہ راست سفارتی روابط کے بحالی کی جانب ایک اہم سنگ میل قرار دیا جاتا ہے۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار اور فلم ساز مارک روفیلو نے گولڈن گلوب ایوارڈز کی تقریب کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسیوں بالخصوص وینزویلا کے خلاف فوجی کارروائیوں پر سخت احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ گولڈن گلوب ایوارڈز کی تقریب میں مارک روفیلو نے اپنے کوٹ پر ایک خاص پن لکھ کر شرکت کی، جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ رینی نیکول کی یاد میں ہے، جسے امریکی امیگریشن کے اہلکار نے قتل کر دیا تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے وینزویلا پر غیر قانونی حملہ کیا ہے اور صدر ٹرمپ اس حوالے سے دنیا سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اگر دنیا کے طاقتور ترین ملک یہ فیصلے ایک ایسے شخص کے اخلاقیات پر منحصر ہیں تو ہم سب ایک بڑی مشکل کا شکار ہیں۔ اور آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیم کی مایہ ناز کپتان اور وکٹ کیپر الیسیا ہیلی نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے ایک شاندار عہد کا خاتمہ کر دیا ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق 35 سالہ الیسیا ہیلی بھارت کے خلاف شیڈول ہوم سیریز کے بعد کھیل کے تمام فارمیٹس کو خیر بات کہہ دیں گی۔ 2010 میں اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی ہیلی نے 15 سالہ طویل سفر میں 295 بین الاقوامی میچز کھیلے، جن میں انہوں نے 7000 سے زائد رن سکور کیے اور وکٹوں کے پیچھے 275 شکار کیے۔ وہ آسٹریلیا کی ان چند کھلاڑیوں میں شامل ہیں جو 8 ICC ورلڈ کپ ٹائٹل جیتنے والی ٹیم کا حصہ رہیں۔ الیسیا ہیلی، جو آسٹریلوی فاسٹ بالر میچل سٹارک کی اہلیہ ہیں، انہوں نے 2023 میں ٹیم کی مستقل قیادت سنبھالی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ ان میں کھیلنے کا جذبہ موجود ہے، لیکن اب وہ مقابلہ کرنے کی وہ تڑپ محسوس نہیں کرتی جو پہلے تھی، اس لیے یہ علیحدگی کا بہترین وقت ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی اہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں ایران کی موجودہ صورتحال اور علاقائی سلامتی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے مستقبل میں قریبی رابطے برقرار رکھنے اور دو طرفہ سفارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم کا اعادہ کیا۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان رابطے کے ذرائع بدستور بحال ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف کے درمیان براہ راست چینلز کھلے ہیں اور ضرورت پڑنے پر دونوں ممالک کے درمیان پیغامات کا تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 71,400 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,71,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ اس انسانی المیہ کے درمیان اسرائیل نے عالمی طبی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو بھی غزہ میں کام کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ تنظیم تمام ملازمین کی ذاتی معلومات فراہم کرنے جیسی نئی پابندیوں پر عمل میں ناکام رہی، جبکہ تنظیم کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کے بچ جانے والے محض 20% اسپتالوں کو سہارا دے رہے ہیں۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر ایک دل خراش ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس میں ایک اسرائیلی فوجی کو جان بوجھ کر ایک فلسطینی نمازی پر گاڑی چڑھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف معاشی دباؤ میں شدید اضافہ کرتے ہوئے ایک بڑی عالمی تجارتی پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جو بھی ملک
ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی تجارت کرے گا اس کی امریکہ کے ساتھ ہونے والی تجارت پر فوری طور پر 25% ٹیرف عائد کر دیا جائے گا۔ فلوریڈا سے واشنگٹن ڈی سی جاتے ہوئے اپنے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ اس اقدام کا اطلاق فوری طور پر ہوگا، اگرچہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے رابطہ کیا ہے اور امریکہ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی سمیت تمام سخت آپریشنز میز پر موجود ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں یوکرین جنگ کے حل کے لیے پاکستان کا اصولی موقف پیش کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے زور دیا کہ یوکرین کے معاملات پر مستقل اور پائیدار امن کے حصول کے لیے سفارتکاری اور مکالمہ ہی واحد راستہ ہے۔ انہوں نے جنگ کے خاتمے کے لیے جاری بین الاقوامی کوششوں بالخصوص ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستانی مندوب نے امید ظاہر کی کہ تمام متعلقہ فریقین اس سفارتی عمل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسے منصفانہ تصفیے تک پہنچیں گے جو روس اور یوکرین دونوں کے سلامتی مفادات کے عین مطابق ہو اور یورپ میں دیر پا امن و استحکام کی ضمانت بن سکے۔ کراچی کی مصروف ترین شاہراہ شارع فیصل پر بلوچ پل کے قریب ایک گاڑی میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ کراچی میں شارع فیصل پر بلوچ پل کے قریب ایک چلتی گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا ایک ٹینڈر فوری طور پر موقع پر پہنچ گیا اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کر دی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق ابھی تک آگ لگنے کی وجوہات کا تعین نہیں ہو سکا، تاہم خوش قسمتی سے اس حادثے میں اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ واقعے کے باعث شاہراہ پر ٹریفک کی روانی کچھ دیر کے لیے متاثر ہوئی۔